अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। कोरोना से होने वाली अमवात को लेकर अवाम में शक व शुबहात। एक्टिव केसेस की तादाद 12,064, अस्पतालों में 14,947 बेड्स खाली। मेयर राम मोहन वायरस का शिकार। लाशों को अफराद खानदान कबूल नहीं कर रहे हैं। केसेस से ज्यादा अमवात की कमी पर तवज्जो दें। महकमा सेहत के ओहदेदारों के साथ ई राजेंद्र का इजलास। ईद उल अजहा के मौके पर हर साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी वाजिब। फतवे के एक हिस्से को फैलाकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। शेखुल जामिया मुफ्ती खलील अहमद का बयान। और महेश्वरम में लॉरी और डीसीएम में तसादुम, ड्राइवर बरसले मौका हलाक, 2 अफराद शदीद जख्मी। रियासत में कोरोना वायरस केसेस और अमवात को लेकर काफी बातें सामने आ रही हैं। महकमा सेहत की तरफ से जारी किए जाने वाले बुलेटिन पर शक व शुबहात पैदा हुए हैं। बुलेटिन के एदाद-ओ-शुमार और जमीनी हकीकत में फर्क दिखाई दे रहा है। इस मामले में अदालत ने भी हुकूमत को हिदायत दी है कि कोरोना वायरस की हकीकी तस्वीर से अवाम को वाकिफ करवाए। महकमा सेहत ने हफ्ते के दिन बुलेटिन जारी न करते हुए बताया कि बुलेटिन के फॉर्मेट में तब्दीली की जा रही है, इसलिए इतवार के दिन बुलेटिन जारी किया जाएगा। इतवार के दिन जारी बुलेटिन में कुछ खास तब्दीली नहीं दिखाई दी। टेस्ट से मुताल्लिक एंटीजन टेस्ट के मराकज के तफसीलात पेश किए गए। रियासत भर में 320 एंटीजन मराकज के मुंजुमला 93 मराकज हैदराबाद में हैं। जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में 3,53,425 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 54,059 टेस्ट मुस्बित पाए गए हैं। 41,332 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। 12,264 एक्टिव केसेस का इलाज चल रहा है। रियासत में जुमला 17,081 बेड्स मौजूद हैं, जिनमें 14,947 बेड्स खाली हैं। जहां तक गांधी अस्पताल का ताल्लुक है, यहां पर 1,890 बेड्स हैं, जिनमें 1,075 बेड्स खाली हैं। इन एदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ 2,134 मरीजों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। गांधी में 815 मरीज बेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि रियासत में 12,264 एक्टिव मरीज हैं। बाकी का इलाज या तो खानगी अस्पताल या फिर होम क्वारंटाइन के जरिए किया जा रहा है। कोरोना वायरस की अमवात को लेकर भी शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। दर्जनों जनाजों को कब्रिस्तानों में दफनाया जा रहा है और दर्जनों लाशों को शमशान घाट में जलाया जा रहा है। इसके बावजूद सरकारी बुलेटिन में अमवात की तादाद 10 से भी कम बताई जा रही है। जराये के मुताबिक 21 जुलाई को कोविड शमशान घाट में 50 लाशों को जलाया गया, जबकि इस दिन बुलेटिन में सिर्फ 8 अमवात बतलाई गई थी। कोविड के लाशों को रात के औकात में जलाने की इत्तला मिली है। अगरचे कि आम मौत होती तो इन लाशों को कोविड-19 के कवायद के मुताबिक आखिरी रसूमात अदा करने की जरूरत क्यों पड़ती? एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका खुलासा होना जरूरी है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मेयर राम मोहन कोरोना से मुतासिर होने पर खुद को आइसोलेशन कर लिया है। इन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि उनके अफराद खानदान का रैपिड टेस्ट करने पर उनमें कोरोना मुस्बित पाया गया, लेकिन उनके अफराद खानदान की रिपोर्ट मनफी आई, इसलिए इन्होंने खुद को आइसोलेशन कर लिया। इन्होंने कहा कि उनमें कोरोना वायरस की अलामतें जाहिर नहीं हो रही हैं और वो बिल्कुल सेहतमंद है, लेकिन वो कोविड-19 के कवायद के मुताबिक अद्वियात ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो फोन और दीगर जराये से ओहदेदारों से राब्ते में हैं और तमाम तरक्की के काम जारी हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो भी कोरोना वायरस से खौफजदा ना हो, बल्कि पूरे एतमाद के साथ इससे मुकाबला करें। मेयर ने कहा कि वो ठीक होने के बाद प्लाज्मा का अतिया देंगे। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने उनके होम क्वारंटाइन में चले जाने की इत्तलात को बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया। इत्तलात के मुताबिक उनके पीए, 2 गनमैन, 1 कांस्टेबल और ड्राइवर कोरोना से मुतासिर हुए हैं। पीए के वायरस से मुतासिर होने के बाद दयाकर राव एहतियाती इकदामात के तौर पर होम क्वारंटाइन हो गए।
वजीर ई दयाकर राव ने कहा कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, उनके सेहत से मुताल्लिक गलत खबरें शाये की जा रही हैं। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो ऐसी खबरें पर भरोसा ना करें। इन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो वो खुद आवाम को वाकिफ करवाएंगे। वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और उनके साथ जो अमला है वो भी सेहतमंद है। इन्होंने कहा कि इन्होंने इतवार के दिन 10 मिनट सफाई मुहिम के तहत सफाई की है। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि कोरोना वायरस से अवाम को खौफजदा करने के बजाय इनमें भरोसा पैदा करें। कामारेड्डी में महकमे सेहत के जिले अहदेदारों के साथ मुनक्किदा जायजा इजलास में वजीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस ने पूरी इंसानियत पर हमला किया। ऐसे वक्त में मीडिया, दानिश्वरों, सियासी जमातों की समाजी जिम्मेदारी है कि मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करें, लेकिन इस पर सियासत की जा रही है। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो सोशल मीडिया की खबरों पर भरोसा ना करें। इन्होंने कहा कि लाशों को अफराद खानदान कबूल नहीं कर रहे। डॉक्टर और दीगर अमला लाशों को उठा रहे हैं। कम तनख्वाहों में काम करते हुए उन्हें अपनी जान को वो जोखिम में डाल रहे हैं। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अमवात पर काबू पाने पर तवज्जो दें। इस इजलास में वजीर अमकाना प्रशांत रेड्डी भी मौजूद थे। दीनी दरसगाह जामे निजामिया ने वाजे कर दिया है कि ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी वाजिब है और वाजिब कुर्बानी का कोई सदका नहीं दिया जा सकता। जामे निजामिया के शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मीडिया का एक गोशा और बाज नादान लोग जामे के एक फतवे के एक हिस्से को फैलाकर अवाम को जानबूझकर या अनजाने में गुमराह कर रहे हैं, जो मिल्ली मफाद के खिलाफ है। मुफ्ती खलील अहमद ने कहा कि कुर्बानी का कोई मुतबादिल नहीं, बिला शरई उज़र के कुर्बानी ना देने वाला गुनहगार होगा। इन्होंने कहा कि हिस्सों की तकसीम में किसी किस्म की मुश्किलात पेश आ रही हों तो कुर्बानी का गोश्त भी मुकम्मल तौर पर अफराद खानदान इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि अलबत्ता नफिल कुर्बानी अदा करने वालों को इख्तियार है कि वो या तो कुर्बानी दें या फिर कुर्बानी की कीमत का सदका कर दें। मौलाना ने कहा कि वाजिब कुर्बानी अगर बहालत मजबूरी ना दे सकें तो 3 दिन बाद सदका दिया जा सकता है। कुर्बानी वाजिब है। इन 3 दिनों में हमारे पास 10, 11, 12 इन 3 दिनों में कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना ही ज़रूरी है। उसकी कीमत अगर आप दे रहे हैं इन 3 दिनों के अंदर या 3 दिनों से पहले तो आपकी रकम सदका है, कुर्बानी का बदल नहीं है। उससे आपकी कुर्बानी अदा नहीं होती। कुर्बानी के गोश्त में 3 हिस्से करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। अगर आपको सहूलत है तो 3 हिस्से करना अफजल है, ताकि गरीबों का भी फ़ायदा हो, रिश्तेदारों का भी हक़ अदा हो और ख़ुद घर वाले भी उससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, कोई दुश्वारी है, तो आपको सहूलत है शरीयत की जानिब से कि जैसा भी मुनासिब समझें कर सकते हैं। अगर पूरा गोश्त खुद ही अपने घर में रख लें, अपने ही बाल बच्चों को खिलाएं तो भी हरज नहीं है। जामे निज़ामिया से जो फतवा इससे पहले जारी हुआ, मीडिया वाले उसका गलत इस्तेमाल किए। जबकि जामे निज़ामिया के फतवे में इब्तिदा में ये बात बतलाई गई कि 3 दिनों में खून बहाना, कुर्बानी करना ही अफजल अमल है, इसका कोई बदल नहीं है। अगर खुदा न खास्ता इन 3 दिनों में कोई आदमी जानवर ज़ुबान नहीं कर सका, कुछ भी वजह होंगी, तो फिर ऐसी सूरत में 3 दिन गुजरने के बाद उसकी कीमत का सदका करना वाजिब है। ये बोल रहे। ऐसा नहीं है कि कुर्बानी दे बगैर खाली कीमत अगर दे दिए तो काफ़ी गलत है। ये जो मीडिया की जानिब से या लोगों की जानिब से जो बात फैलाई गई, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि 3 दिन से पहले या 3 दिन के अंदर आप पैसे सदका करेंगे तो कुर्बानी नहीं है, वो कुर्बानी का बदल नहीं है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ईद उल अजहा के मौके पर अब तक इंतजामात के सिलसिले में कोई ठोस इक़दामात का ऐलान नहीं किया गया है। कोरोना वायरस की वजह से अवाम में मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ गश्त कर रही हैं। कुर्बानी के जानवर को लेकर भी अवाम उलझन का शिकार है। हर साल ईद से कबल हुकूमत की तरफ से ईद के इंतजामात से मुताल्लिक़ जायज़े इजलास तलब किया जाता था,
خاص طور پر بلدیہ کے عہدیداروں کو صفائی سے متعلق ہدایات جاری کی جاتی ہیں۔ ایک طرف کورونا وائرس اور دوسری طرف بارش کے موسم میں پیدا ہونے والے امراض کے پیش نظر حکومت کی طرف سے انتظامات سے متعلق کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ہفتے کے دن وزیر داخلہ نے ڈی جی پی کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے جانوروں کے حمل و نقل میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کرنے کی ہدایت دی اور مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ گائے کی قربانی نہ دیں۔ دیگر بڑے جانوروں کی قربانی کی اجازت ہے اور عوام سے صفائی کا خیال رکھنے کی اپیل کی گئی۔ نہ تو بلدیہ کو کوئی ہدایت دی گئی اور نہ واٹر ورکس اور برقی محکموں کو ایسا لگتا ہے کہ صرف ڈی جی پی کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے ضابطے کی کارروائی انجام دی ہے۔ وزیر داخلہ نے اپنا بیان تیلگو زبان میں دیا، اردو زبان میں بیان دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ حکومت کو چاہیے کہ 1 اگست کے دن عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام امور کے انتظامات کا جائزہ لیں اور ضروری اقدامات کریں تاکہ عوام کو کوئی مشکلات پیش نہ آئے۔ سکریٹریٹ کی انہدامی کارروائی تیزی سے جاری ہے۔ اب تک 90% انہدامی کام مکمل ہو چکا ہے۔ 3 کلومیٹر تک حصار بندی کرتے ہوئے انہدامی کارروائی جاری ہے۔ تلنگانہ کے مختص کردہ A, B, C, D بلاکس مکمل منہدم ہو چکے ہیں۔ 2 مساجد اور 1 مندر مکمل منہدم کر دی گئی ہے۔ G بلاک کو منہدم کرنے کے لیے ہائیڈرولک مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ J, L کے بلاکس کی انہدامی کا سلسلہ جاری ہے۔ میڈیا کو کوریج سے روکا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق شرون کے مہینے میں نئے سکریٹریٹ کی عمارت کی تعمیری کام کا آغاز کرنے کے لیے تمام تر کوششیں جاری ہیں۔ حال ہی میں وزیر اعلیٰ نے سکریٹریٹ کے ڈیزائن میں تبدیلی کرتے ہوئے نئے ڈیزائن کو منظوری دی۔ ذرائع کے مطابق یہ تبدیلی KCR کی توہم پرستی کی وجہ سے کی گئی ہے۔ KCR کا لکی نمبر 6 ہے۔ اس نئے سکریٹریٹ کی عمارت میں 6 کے ہندسے کو ترجیح دی گئی۔ سکریٹریٹ جملہ 6 منزل کا ہوگا۔ اس پر جو ٹاور ہوگا وہ 60 میٹر لمبا ہوگا جو 1 کلومیٹر سے دکھائی دے گا۔ سکریٹریٹ کی پوری عمارت 6 لاکھ اسکوائر فٹ پر ہوگی۔ اس میں 6 ڈائننگ ہال ہوں گے، 6 پارک ہوں گے اور پورے سکریٹریٹ میں سڑکوں کی چوڑائی 60 فٹ کی ہوگی۔ ماضی میں کئی اہم فیصلے 6 تاریخ کو ہی لیے گئے تھے، اس لیے سکریٹریٹ کی عمارت کو منہدم کرنے کی کارروائی 6 جولائی کو شروع کی گئی تھی۔ اب ایک وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ معروف اور ملک کی قدیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ نے سکریٹریٹ کی شہید کردہ مساجد کے تعلق سے واضح اور رہنمایانہ ہدایت اور فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ شرعی طور پر مسجد اسی مقام پر تعمیر کی جائے گی جہاں اسے منہدم کیا گیا ہے، اور اس کے بجائے کوئی دوسری جگہ یا مقام ناقابل قبول اور غیر شرعی ہوگا۔ شیخ الجامعہ مولانا مفتی خلیل احمد نے کہا ہے کہ اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کو مجبور کریں کہ مسجد اسی مقام پر تعمیر ہو۔ قبول کریں گے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو شہید نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر شہید کر دیے ہیں تب اس کی تلافی یہی ہے کہ دونوں مساجد جس جگہ تھے اسی جگہ دوبارہ اس کی تعمیر کی جائے، یہی شریعت کا حکم ہے۔ واضح ہے کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس سلسلے میں حکومت سے سخت الفاظ میں مطالبہ کیا کہ حکومت مسجد کی شہادت کے ذمہ داروں کو گرفتار کرے اور وقف بورڈ میں درج 2 مساجد کی 724 گز اراضی پر اسی جگہ مسجد کی تعمیر کی جائے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ مجلس سکریٹریٹ کی تعمیر نو کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عبادت گاہوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا اس سے قبل بھی مطالبہ کر چکی ہے۔ سکریٹریٹ کی بلڈنگ کی تعمیر جو ہو رہی تھی اس میں ڈیمولیشن میں ان مسجدوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ہم اس حرکت کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کانٹریکٹر نے اس طرح کی حرکت کی ان پہ اوپر کیس بک ہونا چاہیے، ان پر FIR بک ہونا چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی اور بہادر پورہ کے MLA معظم نواب نے تلنگانہ کی ایوان اسمبلی میں کئی مرتبہ اس بات کو دہرایا، اس بات کا مطالبہ کیا حکومت سے کہ سکریٹریٹ کے دونوں مساجد بلکہ منادر کی بھی حفاظت کی جائے، ان کو منہدم نہ کیا جائے۔ ہم سکریٹریٹ کی نئی بلڈنگ بنانے کے ہرگز خلاف نہیں ہیں۔
کہ چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کا، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سیکریٹریٹ میں 2 مساجدیں ہیں، ایک مندر ہے، ان کا تحفظ ضروری ہے. کہ ایسا نہ ہو جائے کہ پھر امبر پیٹ میں جیسا ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ امبر پیٹ کی مسجد بھی دوبارہ بنے گی. سیکریٹریٹ کی نئی بلڈنگ بنانے کے نام پر مسجد کو شہید کر دینا یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ درج وفق ہے اور کسی بھی قسم سے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. بلکہ میں مشترکہ مجلس عمل اور تمام علماء، مشائخین اور ذمہ داران نے جو بیان دیا اس کو پھر سے دہرا رہا ہوں کہ حکومت سے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مسجد کو اسی مقام پر تعمیر ہونا چاہیے. 724 گز زمین رجسٹرڈ وقف ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ چیف منسٹر اسی مقام پر اس جگہ پر مسجد کو تعمیر کریں گے. گورنر ڈاکٹر تملسائی سوندرراجن نے تعلیم کے شعبے کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے، اختراع اور نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کا مشورہ دیا. کووڈ-19 کی وجہ سے ساری دنیا کے ماہرین تعلیم کو چیلنجز درپیش ہیں. تعلیم کے تسلسل کو جاری رکھنے اور اس کو فنی مہارت سے مربوط کرنے کی ضرورت ہے. گورنر ورلڈ ٹامل چیمبر آف کامرس اینڈ گلوبل آرگنائزیشن کی تعلیمی چوٹی کانفرنس سے آن لائن خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ تعلیمی ادارے وبا کے سبب بند ہیں اور اس دوران وہ لیبارٹریز اور پریکٹیکل پر توجہ دیں. فنی مہارت کے بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے شروع کردہ اسکل انڈیا مشن کا انہوں نے تذکرہ کیا اور کہا کہ اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک کو علم اور معیشت کا سپر پاور بنائیں. انہوں نے روزگار پر مبنی کورسز کو ترجیح دینے کو کہا، ساتھ ہی بہتر مواصلاتی صلاحیتوں، سافٹ اسکل اور صنعتوں کی ضروریات کے مطابق نصاب کی وکالت کی. تمل ناڈو کی مختلف یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے سرکردہ ماہرین تعلیم، وائس چانسلرز نے اس میں حصہ لیا. وزیر فائنانس ہریش راؤ نے ہر اتوار کے دن 10 منٹ صفائی مہم کے تحت سدی پیٹ شہر کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کو صفائی کا خاص خیال رکھنے کی تلقین کی ہے. سدی پیٹ کے ہنومان نگر کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے عوام سے کہا کہ ٹھہرے ہوئے پانی کی نکاسی کریں. انہوں نے کہا کہ ہر شہری اتوار کے دن 10 بجے 10 منٹ صفائی کے لیے مختص کرتے ہوئے گھر اور اس کے اطراف علاقے کی صفائی کریں. انہوں نے کہا کہ اس عمل سے وبائی امراض سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ ٹھہرے ہوئے پانی میں مچھروں کی افزائش ہوتی ہے، اس لیے ٹھہرے ہوئے پانی کی نکاسی اور صفائی سے بیماری نہیں ہوتی. انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جب سے کرونا وائرس کے نقصانات شروع ہوئے ہیں، بعض مفاد پرست بھی متاثرین کے استحصال کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے ہیں. آج ہم ایک ایسے ہی بہروپیے کی بددیانتی سے بھری سرگرمیوں کو بے نقاب کر رہے ہیں. جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو اہل خیر افراد کا دل متاثرین کی مدد کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، لیکن ان حالات میں کچھ ایسے بددیانت، موقع پرست اور لالچی افراد بھی ہمارے بیچ آ جاتے ہیں جن کا مقصد متاثرین کی مدد نہیں بلکہ ان کا استحصال ہوتا ہے اور اپنی جیبیں بھرنا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے. یہ سلمان خان. آج شہر کے کئی پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف شکایتیں درج ہیں. یہ وہ شخص ہے جو کورونا متاثرین کی مدد کے نام پر لاکھوں روپے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کرا چکا ہے. عیدی بازار کی خاتون کے علاج کے نام پر اس نے 70 لاکھ روپے سے زائد کی رقم جمع کی، لیکن افسوس وہ خاتون بیچاری اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. ان حالات میں سلمان خان نے مرحومہ کے نام پر جمع کی گئی رقم کا ایک بڑا حصہ ان کی مامی اسرا بیگم اور اپنے ایک بااعتماد راشد کے اکاؤنٹ میں منتقل کرائی. جب سلمان خان کی بددیانتی بے نقاب ہو گئی تو وہ اب یہ کہنے لگا ہے کہ رقم مرحومہ کی 4 بیٹیوں کے نام پر فکس ڈپازٹ کرائے گا، لیکن جس طرح مرحومہ کے نام پر جمع کی گئی رقم دوسروں کے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی
اس سے اس بہروپیے کی نیت کا پتہ چلتا ہے۔ چندران گٹا پولیس اسٹیشن میں اسی سلمان خان کے خلاف دفعہ 406 اور 420 کے تحت کیس درج ہو چکا ہے۔ شہر کے دوسرے پولیس اسٹیشنز میں بھی اس شخص کے خلاف شکایتیں درج ہیں۔ پولیس اس کے بینک ٹرانزیکشن کا جائزہ لے رہی ہے۔ آج کورونا وائرس سے ہر کوئی پریشان ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ایک عزت دار خاتون تو اپنی ملازمت چھوٹنے کی وجہ سے چائے فروخت کرتے ہوئے نظر آئی۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو علاج کے لیے پریشان ہیں، لیکن ایسے حالات میں سلمان خان جیسے لوگ سماج میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقصد غریبوں اور متاثرین کی مدد نہیں، بلکہ صرف اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی جیبیں بھر سکیں۔ حیدرآباد کے اہل خیر جب بھی کوئی آفت یا قوم پر مشکل آن پڑتی ہے، فراغ دلی کے ساتھ مدد کے لیے آگے آتے ہیں۔ 4 ٹی وی ہمیشہ سماج میں موجود بہروپیوں، جعلسازوں اور ملت فروشوں سے عوام کو باخبر کرتا آ رہا ہے۔ ہم اہل خیر افراد کے جذبے کو سلام کرتے ہیں۔ مستحقین تک راز امداد پہنچانا ہی بہتر ہے، کیونکہ ایسے لوگ اہل خیر افراد کے جذبہ خدمت خلق کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آج کے حالات میں لوگ پریشان ہیں، تو دوسری طرف یہ سلمان خان ان کی آڑ میں اپنی دکان سجا رہا ہے۔ نہ جانے اس شخص نے کتنے متاثرین، پریشان حال اور دوسروں کا استحصال کیا ہوگا۔ یہ وقت ہوش کے ناخن لینے کا ہے۔ سماج کو سلمان خان جیسے بہروپیوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر وقت پر ایسے لوگوں کو غریبوں اور متاثرین کے استحصال سے نہ روکا گیا تو یہ سلمان خان جیسے بہروپیے اور پیدا ہوں گے، اور پھر غریبوں اور متاثرین کا استحصال ہوتا رہے گا۔ اس شخص کو غور سے دیکھیے اور یہ ذہن نشین کیجئے کہ یہ شخص کسی کے بھی جذبات سے کھیل سکتا ہے اور کسی کے لیے جذباتی ویڈیو بنا سکتا ہے، لیکن اس پر بھروسہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ شخص ہمدرد اور اہل خیر افراد کو جھانسا دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ہمیں ایسے بہروپیے جعلساز کو روکنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ شخص کسی اور کی مجبوری اور پریشانی کا ویڈیو بنا کر ایک بار پھر لاکھوں روپے ہڑپ لے۔ سماج میں پنپنے والے ایسے بہروپیے کے خلاف پولیس تو کارروائی کر رہی ہے، لیکن آپ کو بھی چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ سماج کے بیچ رہنے والے ایسے بھیڑیے سماج کو ہی نوچ کھاتے ہیں، اس لیے ایسے بھیڑیوں کو سماج سے دور رکھنا ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ صرف جیل کی سلاخیں ہو سکتی ہیں۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیک تقسیم کیے، جس سے زائد 10 درخواست گزاروں نے استفادہ کیا۔ چیک حاصل کرنے والے مرد اور خواتین نے مجلس کی ستائش کرتے ہوئے احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا ہے، جنہوں نے خصوصی دلچسپی لے کر مجلس کی جانب سے نمائندگی کی تھی۔ ضلع رنگاریڈی کے مہیشورم منڈل کے تکرگڑا آؤٹر رنگ روڈ پر لاری اور ڈی سی ایم میں تصادم کے حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا، جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق ہفتے کی رات 12 بجے گرینائٹ لے جانے والے لاری کا ٹائر اچانک پھٹ پڑا۔ پیچھے سے آنے والی ترکاری کی ڈی سی ایم نے لاری کو ٹکر دے دی، جس کی وجہ سے ڈی سی ایم کا ڈرائیور اے تیماراجو برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ ڈی سی ایم کے کلینر کی ٹانگ ٹوٹ گئی، جس کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں لاری کا ڈرائیور شدید زخمی ہوا، جس کو عثمانیہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ کندکل گیٹ جی ایم چھاونی کے علاقے میں گزشتہ کئی ہفتوں سے ڈرینیج مین ہول ابل کر اس کا پانی سڑک پر بہہ رہا ہے۔ مقامی افراد نے اس کی متعلقہ محکمے سے شکایت کی تو عہدیدار مختلف بہانے بنا کر تساہل سے کام لے رہے ہیں۔ ایک طرف شہری کورونا وائرس کی وبا سے پریشان ہیں اور صاف صفائی کے لیے زور دیا جا رہا ہے، ایسے میں متعلقہ محکمے کی لاپرواہی ایک سوالیہ نشان ہے۔ سڑک پر گندا پانی بہنے سے فضا میں تعفن پھیل گیا ہے اور اس میں مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے۔ مقامی افراد خاص طور سے خواتین اور بچے اس سے بیمار پڑ رہے ہیں۔ مسئلے کی فوری یکسوئی کے لیے ارباب مجاز کی عاجلانہ توجہ سے مکینوں کو راحت مل سکتی ہے۔
अंबरपेट की मेन सड़क पर मिट्टी और धूल की वजह से फिजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। मज़कूरा सड़क की तामीर के लिए पहले पाइपलाइन बिछाकर इसे मूसा नदी में छोड़ दिया गया और सड़क को मुकम्मल तौर से तामीर करने से पहले सिर्फ सड़क पर रेती, पत्थर का पाउडर और क्रेशर डालकर छोड़ दिया गया और अब सड़क का ये आलम है कि इस पर की धूल और मिट्टी हर एक गाड़ी के गुजरने के बाद उड़कर राहगीरों और गाड़ियां चलाने वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। बलदिया की लापरवाही की वजह से इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। नतीजतन इससे वहां से गुजरने वालों को मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मुतल्लिका महकमा इस सिलसिले में बरवक्त इक़दाम करे तो अवाम को इससे निजात मिल सकती है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कोरोना से होने वाली अमवात को लेकर अवाम में शक व शुबहात। एक्टिव केसेस की तादाद 12,064, अस्पतालों में 14,947 बेड्स खाली। मेयर राम मोहन वायरस का शिकार। लाशों को अफराद खानदान कबूल नहीं कर रहे हैं। केसेस से ज्यादा अमवात की कमी पर तवज्जो दें। महकमा सेहत के ओहदेदारों के साथ ई राजेंद्र का इजलास। ईद उल अजहा के मौके पर हर साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी वाजिब। फतवे के एक हिस्से को फैलाकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। शेखुल जामिया मुफ्ती खलील अहमद का बयान। और महेश्वरम में लॉरी और डीसीएम में तसादुम, ड्राइवर बरसले मौका हलाक, 2 अफराद शदीद जख्मी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।